میں جہاں امت کی تنزلی کا نوحہ تھا، وہیں ہمارے آج کے معاشرے کا آئینہ اور احکام شریعت کی پابندی اور تاریخ کے حوالے سے بھی انہوں نے اشعار کہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب شاکر بھائی، اب میری فہرست میں صرف ہمارے آج کے مشاعرے کے صدر محترم، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا تعارف کرا سکوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ شعر کہنے کے عموماً دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو شاعر اپنے ذخیرہ الفاظ، لفظ و خیال کے صحیح تال میل اور اپنے تخلیقی جذبے کی قوت سے شعر کہتا ہے، اور دوسرے تجربات اور کوشش اظہار کی اجتماعیت سے جو شے نمودار ہوتی ہے وہ فن کہلاتی ہے۔ لیکن یہی فن جب شعور و وجدان کے ساتھ ملتا ہے تو پھر الہامی شاعری پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمیں وہی الہامی شاعری سماعت کرنی ہے تو پھر آواز دینی ہوگی آج کے مشاعرے کے صدر محترم عالی جناب ڈاکٹر اخلاق صاحب کو۔ میں یہ چار مصرے آپ کی آمد سے قبل پڑھنا چاہتا ہوں کہ سبھی کا ایک جیسا نامہ اعمال ہو جائے، سبھی کا ایک جیسا نامہ اعمال ہو جائے، یہ دنیا ایک ہفتے کو اگر کنگال ہو جائے، سبھی کا ایک جیسا نامہ اعمال ہو جائے، یہ دنیا ایک ہفتے کو اگر کنگال ہو جائے، یہ دنیا ایک ہفتے کو اگر کنگال ہو جائے، غریبی میں تو 2 دن بھی بڑی مشکل سے کٹتے ہیں، امیری چاہتی ہے عمر 200 سال ہو جائے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں جناب ڈاکٹر اخلاق صاحب کا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ابھی تک آپ اجازت لے رہے ہیں، سب سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کچھ بولوں۔ آج کا یہ پروگرام شکیل بریلوی صاحب نے جو سجایا، آپ ادھر آ جائیے، کچھ آپ کے مطلب کی بات بھی ہوگی۔ بہت کوششیں ان کی کامیاب رہیں اور بخیر و خوبی اختتام پر پہنچا۔ ایک درخواست بطور خاص میں شکیل بریلوی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ کو مسلسل پروگرام کراتے رہنا ہے اور کرائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا فہرست پر ضرور دھیان دیں۔ کسی بھی مشاعرے یا کسی بھی پروگرام کی کامیابی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ہماری فہرست میں اگر 15 نام تک ہیں، بہت زیادہ آپ کو خدشہ ہے کہ سب نہیں آئیں گے تو آپ 20 نام رکھ لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو بھی یہاں آیا ہے چل کے، اس کو اس کا حق ملے گا، وہ جتنی دیر چاہے گا اتنی دیر پڑھ سکتا ہے، اور آپ کا پروگرام بھی ایک لمیٹیشن میں آپ کا ہو جائے گا، تو اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اور شکیل بریلوی صاحب کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں، کیونکہ میں ایسے عہدے پہ انہوں نے ایسی سزا دے دی تھی آج۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں وسیم جہانگیر آبادی صاحب کو، ان کا جشن بہت مبارک ہو۔ اور شروع سے لے کے ابھی تک کسی نے بھی، میں ابھی دھیان دے رہا تھا کہ ان کے جشن یا ان کے اوپر کوئی کلام نہیں پڑا۔ میں نے ایک شعر تو بندی کی ہے یوں ہی ابھی۔ سب سے پہلے وہ سنیے صاحب کے پی کے سب مست ہو گئے اخلاق، پی کے سب مست ہو گئے اخلاق، جامع جشن وسیم کیا کہنا، جامع جشن وسیم کیا کہنا۔ آئیے اردو کے حوالے سے یہ محفل سجیے، 4 مصرے اردو کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ عرض کیا کہ جدھر سے بھی گزرتا ہوں وہ ہر رستہ مہکتا ہے، اگر لبریز ہو پیالہ تو ظاہر ہے چھلکتا ہے۔ جدھر سے بھی گزرتا ہوں وہ ہر رستہ مہکتا ہے، اگر لبریز ہو پیالہ تو ظاہر ہے چھلکتا ہے۔ کبھی لہجہ بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، میں اردو بولتا ہوں شہد تو خود ہی ٹپکتا ہے۔ کبھی لہجہ بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، میں اردو بولتا ہوں شہد تو خود ہی ٹپکتا ہے۔ آئیے حضرات، ماں کے حوالے سے تقریباً سبھی شعراء نے کچھ نہ کچھ کہا ہے۔
تعریف کی ہے. میں نے کوئی تعریف نہیں کی ہے، لیکن تعریف نہ کرتے ہوئے اگر تعریف ہو گئی ہو تو داد چاہوں گا. عرض کیا کہ سونے جیسا چھوڑیے پیتل کے جیسا تو ملے، ہے سمندر کی ضرورت پھر بھی کوزہ تو ملے. سونے جیسا چھوڑیے پیتل کے جیسا تو ملے، ہے سمندر کی ضرورت پھر بھی کوزہ تو ملے. اور ماں کی تعریفیں بیاں تو میں بھی کر دوں گا، مگر ماں کی عظمت کے برابر کوئی جملہ تو ملے. ماں کی تعریفیں بیاں تو میں بھی کر دوں گا، مگر محبت، بہت محبت. سونے جیسا چھوڑیے پیتل کے جیسا تو ملے، ہے سمندر کی ضرورت پھر بھی کوزہ تو ملے. اور ماں کی تعریفیں بیاں تو میں بھی کر دوں گا، مگر ماں کی عظمت کے برابر کوئی جملہ تو ملے. ماں کی عظمت کے برابر کوئی جملہ تو ملے. بہت شکریہ سمر صاحب، بہت محبت، بہت محبت. ضمیر و وفا، خلوص، محبت، ضمیر و ظرف انا، پرانا سارا خزانہ لٹا دیا ہم نے. وفا، خلوص، محبت، ضمیر و ظرف انا، پرانا سارا خزانہ لٹا دیا ہم نے. سوال یہ نہیں پرکھوں سے کیا ملا ہم کو، سوال یہ ہے کہ بچوں کو کیا دیا ہم نے. سوال یہ نہیں پرکھوں سے کیا ملا ہم کو، سوال یہ ہے کہ بچوں کو کیا دیا ہم نے. اور شاکر بھائی تشریف رکھتے ہیں، 4 مصرے پڑھتا ہوں، حاضر کر رہا ہوں. زیادہ قریب ہے. سماعت کریں. 4 مصرے کی لبوں پہ جھوٹا تبسم سنبھال رکھا ہے، مگر دماغ میں نفرت کو پال رکھا ہے. لبوں پہ جھوٹا تبسم سنبھال رکھا ہے، مگر دماغ میں نفرت کو پال رکھا ہے. اور کیا تھا تذکرہ میں نے شجر لگانے کا، میرے پڑوسی نے پانی ابال رکھا ہے. لبوں پہ جھوٹا تبسم سنبھال رکھا ہے. بہت شکریہ، بہت محبت. لبوں پہ جھوٹا تبسم سنبھال رکھا ہے، مگر دماغ میں نفرت کو پال رکھا ہے. کیا تھا تذکرہ میں نے شجر لگانے کا، میرے پڑوسی نے پانی ابال رکھا ہے. اور شکیل بریلوی صاحب کی نظر یہ 4 مصرے کی زبان میری حمایت میں کھول سکتے تھے، ضمیر اپنی وفا کا ٹٹول سکتے تھے. زبان میری حمایت میں کھول سکتے تھے، ضمیر اپنی وفا کا ٹٹول سکتے تھے. اور بہت بخیل تھے احباب جو رہے خاموش، میری دعاؤں پہ آمین بول سکتے تھے. بہت بخیل تھے احباب جو رہے خاموش، میری دعاؤں پہ آمین بول سکتے تھے. اور 4 مصرے سماعت کریں. عرض کیا ہے کہ عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے، بغیر کیش کوئی ATM نہیں چلتا. عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے، بغیر کیش کوئی ATM نہیں چلتا. اور عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کے لے جانا، گزارشوں کا وہاں پہ ATM نہیں چلتا. عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کے لے جانا، گزارشوں کا وہاں پے TM نہیں چلتا. اور غزل کا ایک مطلع، ایک شعر 2 شعر سماعت کریں کہ فیشن کی قینچی سر کی ردا کاٹنے لگی، فیشن کی قینچی سر کی ردا کاٹنے لگی، مریم کی بیٹیوں کو حیا کاٹنے لگی، مریم کی بیٹیوں کو حیا کاٹنے لگی. اور میری صدا کو اس کی صدا کاٹنے لگی، میری صدا کو اس کی صدا کاٹنے لگی. افسوس اب وہ میرا کہا کاٹنے لگی، افسوس اب وہ میرا کہا کاٹنے لگی. اور جو شعر سنانے کے لیے میں نے 2 مطلب پڑھے وہ شعر یہ ہے، افسوس اب وہ میرا کہا کاٹنے لگی. اور تلوار کس نے دے دی سیاست کے ہاتھ میں، ارے بھائی تلوار کس نے دے دی سیاست کے ہاتھ میں، غم کاٹنے چلی تھی گلا کاٹنے لگی.
तलवार किसने दे दी सियासत के हाथ में, अलहाज बाबा जी की दुआएं मिली, बहुत शुक्रिया। तलवार किसने दे दी सियासत के हाथ में, गम काटने चली थी गला काटने लगी। और एक मुकम्मल गज़ल पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। समात करें, मतला बराए मतला है कि बस्ती की हर ज़बान पे ताले पड़े मिले, बस्ती की हर ज़बान पे ताले पड़े मिले, हमको सितम के दर पे जियाले पड़े मिले, हमको सितम के दर पे जियाले पड़े मिले, और उर्दू की आबरू को संभाला नहीं गया, उर्दू की आबरू को संभाला नहीं गया, रद्दी की टोकरी में रिसाले पड़े मिले, उर्दू की आबरू को संभाला नहीं गया, उर्दू की आबरू को संभाला नहीं गया, रद्दी की टोकरी में रिसाले पड़े मिले, और उसकी तलब में इतना चला था मैं ख्वाब में, उसकी तलब में इतना चला था मैं ख्वाब में, इतना चला था मैं ख्वाब में, सोकर उठा तो पाँव में छाले पड़े मिले, उसकी तलब में इतना चला था मैं ख्वाब में, सोकर उठा तो पाँव में छाले पड़े मिले, और हमने तो एक उम्र लगा दी तलाश में। शकील भाई, हमने तो एक उम्र लगा दी तलाश में, दुनिया को लग रहा है उजाले पड़े मिले, हमने तो एक उम्र लगा दी तलाश में, हमने तो एक उम्र लगा दी तलाश में, दुनिया को लग रहा है उजाले पड़े मिले, दुनिया को लग रहा है उजाले पड़े मिले, और फाका कशी से उसने जहां जान दी वहीं, फाका कशी से उसने जहां जान दी वहीं, होटल के डस्टबिन में निवाले पड़े मिले, फाका कशी से उसने जहां जान दी वहीं, होटल के डस्टबिन में निवाले पड़े मिले, और हालात ने मिजाज को कितना बदल दिया। ये सरिता जैन की नज़र है, क्योंकि आज जो उन्होंने शायरी सुनाई वो एक अलग थी। दूसरी बात यह कि उन्होंने जिस संजीदगी से आज पढ़ा वो लग ही नहीं रहता कि ये सरिता जैन पढ़ रही है। तो इसलिए ये शेर आपकी नज़र करता हूँ कि हालात ने मिजाज को कितना बदल दिया, हालात ने मिजाज को कितना बदल दिया, कैंची से एक ज़बान पे ताले पड़े मिले, कैंची से एक ज़बान पे ताले पड़े मिले। और शेर समात करें कि कम ज़र्फ़ आखिरी शेर समात करें कि एक रोज़ उस गली से गुज़रना हुआ मेरा, एक रोज़ उस गली से गुज़रना हुआ मेरा, देखा तो उसकी खिड़की में जाले पड़े मिले, एक रोज़ उस गली से गुज़रना हुआ मेरा, देखा तो उसकी खिड़की में जाले पड़े मिले, उर्दू की आबरू को संभाला नहीं गया, उर्दू की आबरू को संभाला नहीं गया, रद्दी की टोकरी में रिसाले पड़े मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दोस्तों अब